السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں فیمس اسٹرالوجر اجمل رحیم صاحب. سر بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کی تشریف افریقہ. آپ دوسرا پروگرام کر رہی ہیں میرے ساتھ. آپ کے میں پڑھ رہا تھا کمانڈس بڑے اچھے آپ کے آئے ہوئے تھے سر آپ کی وجہ سے. اور سر بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں اور آپ کی کتاب کو لے کے بہت سارے لوگ ایکسائٹیڈ تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ پتہ چلے وہ کتاب کیسے ملتی ہے, کہاں سے. میں آج آپ کو نمبر سے کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو دے رہا ہوں, اس میں بھی دے دیجیے گا, لیکن اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے میسج کیجیے گا اور آپ کو کتاب جو گھر پہنچ جائے گی آپ کو ایڈریس پہ, وہ میرا مینیجر پوسٹ کر دیتا ہے. اگر آپ امریکہ میں ہیں تو وہاں امریکہ میں بھی اویلیبل ہے, میں وہاں پہ بھی کچھ کتابیں بھیجی ہوئی ہیں, یو اے ای میں بھی کتابیں دبئی میں پڑھی ہیں. تو آپ کو یہ ہمارا کام ہے مینیج کرنا کہ آپ کو کیسے کتاب پہنچے. اور جو آن لائن کلاسز میری اس کے بعد بہت چلی ہیں, تو اگر آپ آن لائن کلاسز لیں 3 مہینے کا کورس کریں آپ خود اسٹرالوجر بن جائیں گے. سر 3 ماہ کے اندر اسٹرالوجر بن جائے گا بندہ. اچھا اگر 3 ماہ کی یہ کلاس, تو میرا کمال ہے نا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے بھی آپ سے 3 ماہ کی کلاسز دی تو میں بھی بن جاؤں گی اور کل کو میں بیٹھ کے اپنا پروگرام کر رہی ہوں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان بچوں کو لیتا ہوں یا ان لوگوں کو لیتا ہوں جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے, انٹرسٹ جو سیکھ سکتے ہیں. اچھا ہاں. اچھا سر اس سے پہلے آپ مطلب ان کا انٹرویو کرتے ہیں اگر کسی کو, میں ان کی ڈیٹ آف برتھ لیتا ہوں, اچھا ان کا ایک پرفارما فل کرتا ہوں, اس کے بعد اس کو دیکھتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں آ جاؤ سیکھ لو. کیونکہ پہلے میں نے جب مجھے یہ چیزیں میں نے بڑے لوگوں کو پڑھایا, کوئی آدھا بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے, کسی کو ٹائم نہیں ملتا تھا, کسی کے کوئی بچی ہے تو اس کا بچہ پیدا ہونے لگا وہ چھوڑ کے چلے جانا, تو میں اس کو نا ویسٹیج آف ٹائم سمجھا. پھر اب میں نے سلیکشن کر لیا, میں 4 5 کا گروپ رکھتا ہوں, اوکے, اور ٹائم رکھا ہوتا ہے 2 گھنٹے کا ہفتے میں 3 دن, ٹھیک ہے. اور لیکچر میرے پاور پوائنٹس پہ ہوتے ہیں, پھر ان کو لیکچر بھیجتا بھی ہوں, پھر بک بھی ہے, اور پھر ایگزام لیتا ہوں. تو پھر اگر پاس کر جائیں تو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں, نہیں تو کہتا ہوں نہیں جاؤ چھٹی کرو. اچھا زبردست. اور میرا ابھی جو پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہوا. اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ تر لوگ جو اسٹرالوجی سیکھنا پڑھنا چاہتے ہیں وہ آگے اس لیے کہ وہ خود اسٹرالوجر بن کے لوگوں کو گائیڈ کر سکیں, یا وہ صرف اپنی پرسنل لائف تک اس کو محدود رکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ایک تو نہیں بن سکتا نہ کر سکتے, لیکن آپ کم سے کم لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف تو نہیں بنیں گے. آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو گائیڈ سکتے ہیں. آپ کو اتنا پتہ ہوگا کہ یہ وقت اب میرے لیے تھوڑا سا سخت آ رہا ہے, میرا سن نیگیٹو ہو رہا ہے. اور مثلا ایک بچی ہے اس نے سیکھا ہوا ہے تو دیکھے گی کہ اس مہینے سن میرا راہو کے نیچے آ گیا, اس کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. نمبر 1 تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑا سا وہ پولائٹ ہو جائے گی, تھوڑی سی بیئرنگ کیپیسٹی بڑھا لے گی, ادھر سے سنے گی ادھر سے کرے گی, وہ اس کے ساتھ نہیں, اپنے باس کے ساتھ وہ نیچے ہو جائے گی, اور اپنے بڑے بیٹے کا خیال کرے گی, اس کی طبیعت خراب ہو سے, اس کے والد صاحب کی طبیعت خراب سے اس کا وہ خیال کرے گی. تو یہ ساری چیزیں من جانم اللہ ہوتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ہم لوگ لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھتے ہیں. سر یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر بیٹے کا خیال رکھے گی, مطلب یہ کہ یہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کو حادثہ پیش آنے والا ہے, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, کوئی خدا نخواستہ سیریس ایکسیڈنٹ ہونے والے, بہت سارے لوگ یہ بھی پریڈکٹ کرتے ہیں. یہ سب کچھ سر پہلے لکھا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, اٹ از ناٹ ڈیوائن نالج, اٹ از ناٹ علامی نالج, اٹ از ناٹ کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں میرے پاس موکل ہے. ٹھیک سر, اٹس پیور بیسڈ آن سائنٹیفک اور دی میتھمیٹکس ہے, ٹھیک ہے. اب 9 سیارے ہیں جس میں 2 فزیکل ہیں, 7 2 نان فزیکل سائے ہیں, اور 7 فزیکل ہیں. یہ جب گھومتے ہیں اور اس کے اثرات اس کے جو آتے ہیں ایونٹس آتے ہیں وہ اس سے ہم نکالتے ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے کہ وہ ہم بڑا کوئی کر لیتے ہیں. جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں جی ٹھیک ہے نا, اس دن کی پوزیشن کیا, آپ کا سن کدھر تھا, آپ کا مون کدھر تھا, مارس, سیٹرن, وینس, اور یہ کدھر. یو بورن دس فکس ڈیسٹنی. آپ کے پیدا ہونے سے لے کے آپ کے مرنے تک کے حالات اس میں ڈبے میں آ گئے. سر میں نے بلکہ یہ سوال آپ سے پوچھنا بھی تھا کہ پیدائش کے وقت سیاروں کی پوزیشن کسی فرد کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ وہ بہت متاثر کرتی ہے. اکثر لوگ نا میرے پاس یہ کہہ کے آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے سرجری ریکمینڈ کی ہے تو ہمیں آپ ڈیٹ نکال دیں کہ کس ڈیٹ کو ہم بچے کی پیدائش کریں. اچھا وہ اس پہ پھر بناتے ہیں کہ اس دن کوشش ہوتی ہے کہ مون ٹھیک بیٹھا ہو, ماں اور سن بیٹھا ہو, تو تاکہ ایٹ لیسٹ بچہ جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو ٹھیک ہو.
اب وہ اس دن مون بھی پھنسا ہو، سیٹرن میں پھنسا ہو، تو وہ تو ایک تو اس کے بچے کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جب پڑھ رہے تھے نا تو اس وقت ایک صاحب آئے، بڑے مشہور ہیں یہاں کے ہال روڈ کے، ایک بہت بڑے کہہ رہے کاروباری شخصیت، تو وہ آگے کہتے کہ جی یہ 2007 کے جی میری ڈاکٹر ان لا کے گھر بچہ ہونا ہے، تو آپ مجھے دن بتا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ منگل کو ہوگا، لیکن تھوڑا سا پرابلم آئے گا۔ آپ نے یہ کہہ دیا؟ میں نے نہیں کہا، جس سے پڑھ رہے تھے ہمارے گرو نے جیسے اوکے، اسی بڑے پریشان ہوئے۔ اگلے ہفتے نا وہ مٹھائی لے کے آئے کہ بیٹی ہوئی ہے، اور میں کہہ رہے، تو میں نے کوشچن کیا، میں نے کہا وہ گرو جی نے کہا تھا کہ مسئلہ آئے گا، تو انہیں آخیا مسئلہ تو کوئی نہیں آیا، بٹ ہے کہ بچے کو نا جب وہ آیا نا تو ایک عورت آئی اور اس کو اٹھوا کے کڈنیپ کرنے لگی۔ تو ہمیں پہلے ہی تھا کہ ہم تھوڑا تھا، تو ہم نے باہر گیٹ سے بچہ پکڑ کے لے کے آئے واپس، پہلے سے الرٹ ٹھیک ہے نا، الرٹ تھے۔ تو وہ ہمارے وہ گرو تھے، وہ ہنسنے لگ پڑے، کہتے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کچھ ہو، میں نے کہا تھا کوئی مسئلہ آئے گا، وہ مسئلہ اس صورت میں نظر آیا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے ہاروس کو میں دیکھ کے نا یہاں تک بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے فادر کدھر تھے، آپ کی مدر کی حالت کیسی تھی، اور آپ کے آپریشن تھیٹر میں کتنے بندے تھے۔ کیا کوئی میل بندہ بھی اندر کھڑا تھا؟ سر یہ تو پھر الہامی علم ہو گیا نا۔ نو الہامی، یہ کیسے آپ پتہ کے چل گیا اسینڈنٹ میں، اگر آپ کے اسینڈنٹ میں، ٹھیک ہے، آپ کا پہلا گھر جس دن پیدا ہوئے، اگر فیمیل سیارے بیٹھے ہیں، اور اگر فرض کرے ایک مارس اچھا بیٹھا ہے، اس کا مطلب ایک کوالیفائڈ سرجن وہاں پہ موجود تھی، اور وینس ساتھ بیٹھا، فیمیل بھی تھی، یعنی کہ 2 ڈاکٹر تھے، اور ساتھ مرکری اور یہ کہ 2 دائیاں بھی تھیں، یا وہ نہیں ہوتی آپریشن تھیٹر والی۔ اچھا، کئیوں کی گھر میں ڈیلیوری ہوتی گاؤں میں، اس کے ساتھ چھوٹا سیارہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، یا کیتو بیٹھا ہوتا ہے، یا سر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو کہ یہ جی وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھی، آپ گھر میں پیدا ہوئی اور کوئی عام دائی کے ہاتھ سے پیدا سر اس کا مطلب راہو کیتو کا مطلب یہ ہے کہ عام نہیں، یہ ایک اب میں نے مثال دی ہے نا، ویسے تو اس کو پڑھنا۔ اچھا، پھر کیا آپ لے پالک تھے؟ پچھلے دنوں میں گیا یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو، جی سر، ٹھیک، وہاں پہ وہاں کے جو ڈائریکٹر اور ڈی جی آفتاب خان صاحب اور وہ تھے ایک اسنین صاحب، تو ان سے تو مجھے لے گئے نرسری میں، بچوں کی نرسری میں، جی، وہ بچے جو پیرنٹس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بالکل سڑکوں پہ پھینک جاتے ہیں، ان کی اتنی خوبصورت نرسری بنی ہوئی تھی، بچوں کو اچھا ماں بھی نہیں سنبھالتی جتنا وہ بچیاں سنبھال رہی تھی وہاں پہ۔ میں نے وہاں پہ ان کو ریسرچ لانچ کی، اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا 4 بچے وہ لیں جو 1 ہفتے میں آئے ہیں، کیونکہ بچہ تو اسی دن ہی آتا ہے نا جس دن پیدا ہوتا ہے، باہر پھینک دیں تو وہی ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کے ہاتھ کی تصویر ہے۔ اور 4 بچے جو 2 سال کی نرسری کے ہیں، 4 بچے جو 5th کلاس میں ہیں، اور 4 بچے وہ لوگ جو اس کے ہیں جو میٹرک کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ اب ایک بچے کی شادی بھی ہوئی، دونوں بڑی، یعنی کہ وہ آپ میں حیران ہوں کہ اس چیزوں کو لوگوں کو پتہ کیوں نہیں۔ سر وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ پھر ریسرچ میں نے 3-4 کورٹ میں پڑھے تھے، 4-4 5-5 دن کے بچے، تو میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تو یقین کریں ٹپیکل نشانی تھی لے پالک بچوں کی۔ سر وہ کیا نشانی ہوتی ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جو ہوتی ہے نا، یہ لک لین، وہ نیچے سے بائیفرکیٹ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچے نے ماں کی گود میں وقت نہیں گزارا۔ ایک میرے پاس کلائنٹ آیا، میں آپ نے بات تو اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی والدہ کی گود، آپ والدہ کے پاس کیوں نہیں رہے بچپن میں؟ تو وہ کہنے لگا ایک دم وہ چونک کے کہتا ہے جس دن میں پیدا ہوا تو میری پھپھی کی اولاد نہیں تھی، میرا اسی وقت ہاسپٹل سے مجھے پھپھی کو پکڑا دیا۔ سر آپ کی اتنی ایکوریسی تھی بتانے میں۔ قدرت لے کے، قسمت لے کے بچہ پیدا ہوا ہے نا، یو بورن ود دس ڈیسٹنی، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہ اٹس ڈپینڈ اپون کہ ہاؤ مچ آئی انٹرپریٹ۔ سر چلے بچہ قسمت لے کے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یہ تو اس کی ایک بچہ وہاں پہ بڑا شرارتی تھا، اچھا بڑا شرارتی تھا۔ میں نے اس کو کہا، ڈائریکٹر صاحب ہیں جو اسنین صاحب، میں نے کہا اس کا مجھے ڈیٹا دینا ہے ضرور، مارس جو ہے نا اسینڈنٹ میں ہوگا، اور واقعی اس کا مارس اسینڈنٹ میں تھا، وہ وائلنٹ تھا وہاں پہ، زبردست۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ علم نجوم میں 12 رقم کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں 12 گھر ہیں، یہ قرآن پاک 12 بروج جسے کہتے ہیں ذکر ہوتا ہے،
تو 12 گھر میں تھوڑا سا ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ 12 گھر کو ایک سے لے کے 12 گھر میں 9 سیارے گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر سیارہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں 30 ڈگری فاصلہ طے کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ 12 کو 3 سے ضرب دیں 30 سے کتنے بنے؟ 360، پورا گولا بن گیا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بھی 12 بروج کا ذکر ہے. تو پہلا گھر جو وہ آپ کا ذہن ہے، آپ کا دماغ ہے، آپ کا پیدا ہونے والا دن ہے. دوسرا گھر آپ کی چائلڈہڈ، 5ویں تک، جو 5th کلاس، آپ کتنا کیسا پڑھے، آپ کی تربیت کیسے ہوئی، آپ نے ماں کا دودھ پیا نہیں پیا، آپ کا سسرال کا گھر ہے، اور آپ کی آمدنی کا گھر ہے، آپ کی یہ ہوئی. تیسرا گھر آپ کی مڈل ایجوکیشن کا ہے، میٹرک سے لے اپنا 6ٹھی سے لے کے ایف ایس سی بی ایس سی تک کے حالات، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کے سکل، آپ کے بہن بھائیوں کا گھر. چوتھا گھر آپ کی ماں کا گھر، آپ کی ایسٹس جو آپ اپنی محنت سے آپ ایسٹس بناتے ہیں. اچھا. 5واں گھر آپ کے دوستوں کا، آپ کے بچوں کا، کڈز آپ کے، اور 5واں گھر آپ کی ہائر ایجوکیشن، پی ایچ ڈی اور ایم فل کا، اور 5واں گھر آپ کا آپ کی موج مستی، ہلا گلا، اور 5واں گھر. 6ٹھا گھر سروسز کا ہے آپ کی، آپ اگر جاب کریں گے کہ ملازمت کریں گے. چچا چچی بھی وہیں سے پڑھتے ہیں. 7ویں کا لاٹ 6ٹھے میں ہو تو کہتے ہیں کزن میرج ہوگی. ٹھیک ہے. 7واں آپ کے اسپاؤس کا ہے، آپ کے خامند کا، یا لڑکی ہے تو اس کے خامند کا، لڑکا ہے تو اس کی بیوی کا، وہ بتاتا ہے لات. اگر 7ویں کا لاٹ 7ویں میں بیٹھا تو اس کی دونوں طرف سے محبت ہوگی اور وہ شادی ان کی ہوگی. اگر 7ویں کا پہلے میں جاتا ہے، لڑکی پرپوز کرے گی. اگر پہلے کا ساتھ جائے گا تو وہ بندہ اٹھ کے اس کے پیچھے پیچھے گیا. ٹھیک ہے. اگر 7ویں کا لاٹ 4تھے میں گیا تو ماں رشتہ لے کے گئی تھی. 10ویں کا اگر 7ویں باپ کی طرف سے رشتہ. دیکھو یہ اتنا ڈیپ نالج ہے. اور 7واں گھر آپ کے پیٹ کا بھی ہے. ٹھیک ہے. چوتھا گھر آپ کے دل کا ہے. یہاں پہ بیماریاں بھی پڑیں گے. اور سر وہ جو پیٹ کا گھر ہے وہ کیا چیزیں بتائے گا؟ 7واں گھر، اچھا وہاں پہ مارس اگر نیگیٹو بیٹھا ہے تو آپ کے معدے کے، آپ کے بچے سی سیکشن سے پیدا ہوں گے. آپ کو آپ کے کوئی نہ کوئی ایسی سرجری آ جائے گی جو پیٹ کی سرجری. مارس جہاں پہ راہو کو انفلکٹ کرے گا اسی گھر میں سرجری ہوتی ہے. کسی کے 12ویں گھر میں بیچتا ہوں ہمیشہ ٹخنا مڑ گیا، ٹخنا چوٹ لگ گئی. اگر کسی کے 3rd ہاؤس میں تو اس کو کندھے، یہ کیلوک بون ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں میں آیا تو میں کہا تمہاری پنڈلی کی ہڈی کو کیا ہوا تھا؟ کہنے موٹر سائیکل سے گرا تو ٹوٹ گئی. تو اس کے 11ویں گھر میں راہو تھا مارس کے لیے. تو یہ اتنا ڈیپ، اس کا مطلب سر یہ کہ گھر جو ہے وہ بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. آخری گھر 12واں پاؤں کا ہے، آپ کے بڑھاپے کا ہے. آپ کیسے آپ کا بڑھاپا ہوگا، گزرے گا. آپ کی ڈیتھ پیسفل ہوگی، آپ کے جنازے میں کتنے بندے آئیں گے. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ نالج. لیکن ہم نے ایک حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم نے موت کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کرنا. اچھا سر، کبھی کسی کو بھی اپنی کلوز سے کلوز ریلیشن شپ. اور ہمیں تو یہ بھی تھی کہ اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کا ہاروسکوپ نہیں بنانا. اور میں نہیں بناتا اپنے بچوں کا، میں نہیں بالکل بناتا. اچھا سر، اپنی فیملی کا نہیں بناتے سر؟ آپ ہی نہیں بناتے؟ میری مسز ناراض ہوتی، ساری دنیا کو نصیحتیں کر رہے ہیں تو میرا ہاتھ نہیں دیکھتے. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. نہیں سر، صرف آپ ہی نہیں کرتے یا باقی اسٹرالوجرز بھی؟ دیکھیں کئی ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو گرو تھا نا، اس نے ہمیں بڑی نصیحت کی تھی کہ اٹس اے پینفل فار یو. اچھا. لیکن اتنا جائزہ لے لیتے ہوتے، اتنا صاف پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کو، میں نے بچوں کو ایک عادت ڈالی ہے. وہ کیا؟ وہ صدقات کی. صحیح. لیکن سر جب آپ نے اپنے بچوں کے ایڈمیشنز وغیرہ یا ان کی شادیوں کی طرف جاتے ہوں گے تو آپ لوگ بھی دیکھتے تو ہوں گے. میں نے اپنے بیٹی کی اور بیٹے کی شادی کی، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ سر نہ کرے. یہ کیسے؟ بائی گاڈ میری مسز نے رشتہ کیا. ایک آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو بڑی ضد کرتی تھی بیٹے کی منگنی کرنی، بیٹے کی منگنی. اچھا. تو میں نے کہا ابھی ٹائم نہیں اس کا آ رہا، آپ کیوں کر رہے زور لگا؟ سر آپ کو کیسے پتا اگر آپ نے دیکھا نہیں تھا تو؟ دیکھیں اتنا تو عقل ہوتی ہے نا بندے کو، بیٹھا بیٹھا بچے کا ہاتھ دیکھ لینا، یہ کرنا، تو وہ نظر تو پڑتی ہے. صحیح. تو میں نے کہا اچھا کر لو. میں نے، بچہ بھی نہیں مان رہا. میں نے کہا بیٹا ماما کو اپنا شوق پورا کرنے دو، یہ 2 ہفتے بعد ہی ختم ہو جائے. ٹوٹ گئی منگنی.
وہ 2 ہفتے بعد وہ بچی بیچاری کسی اور کی طرف انٹرسٹڈ تھی بیچاری, اس سے کہہ کے نہ کہیں انکل یہ پلیز مہربانی کریں, تو پھر ہم نے ختم کیا. تو میں نے پھر اپنی بیوی کو کہا کہ اب 30 جون کے بعد جو رشتہ ہوگا وہ فائنل ہو جائے گا, اب صبر کر لو. تو مائیں جو ہے نا, مائیں پاکستانی, ہاں جی, یہ بچی جیسے ہی 18 سال کی ہوتی ہے نا, ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے ایسا اور ٹرنک بھرنا شروع کر دیں گے, اور پھر اٹھا کے بے تکے طریقے سے غلط جگہ پہ بچوں کو بہا دیں گے. سر ایسا ہی ہے, اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی ہدایت دے. اور میں یہاں آپ کے پروگرام سے ماؤں کو کچھ کہنا چاہتا ہے, 26 سال کی عمر رکھیں, اب وہ 22 سال اور 18 سال کا ٹریڈ ختم کریں اور بچی کو پڑھائے ضرور, تاکہ وہ خدا نخواستہ کہ زندگی میں پرابلم آئے تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. زبردست میسج. اچھا سر, ایک اور سوال کا جواب دیں کہ مغربی علم نجوم اور ویدک علم نجوم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, ویدک ایسٹرولوجی جو ہے نا وہ ہندوانہ ہے. اچھا, پیور انڈین ہے, جس میں ہر کام انہوں نے اپاؤں پہ رکھا ہوا ہے. میرا جو ہم پاکستانی اسٹرالوجی کرتے ہیں, جو ہم نے اپنا سسٹم یاد کیا ہے, وہ نہ ویدک ہے نہ ویسٹرن, ہم اس کو پاکستانی اسٹرالوجی کہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ہمارا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی فکس کر کے بھیجا, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. جبکہ ویدک اسٹرالوجی کہتے ہیں اچھا میں آپ کے لیے یہ آپ کو 7 ستی لا کے میں آپ کے لیے اپوائے کر دیتا ہوں. وہ ٹھیک ٹھاک پیسے جاڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹھیک ٹھاک مال کما رہے ہیں. آپ پاکستان میں بھی 70% ویدک والے کو بیٹھے ہیں, اور کوئی سٹون بیچ رہا ہے, کوئی لو بیچ رہا ہے, کوئی پیسے لے رہا ہے. اور یہ علم جو ویدک اسٹرالوجی پیور ہندوانہ ہے, اور ہندوؤں والے ہی ان کو پائے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ہمارا جو ویسٹرن جرنل سا ہے وہ اپنے ہی ان کا صاحب, کیونکہ کرسچن ہے تو ان میں دوسری شادی کا ذکر نہیں ہے, دوسرا ان کی ڈیورس ہے, پھر دوسرا ان کے ریلیشن شپس کا بھی اس میں. دیکھیں, اسٹرالوجی ماسٹر وہی ہو سکتا ہے جو کسی, اب میرے پاس ایک کرسچن آ گیا, اب میں اس پہ مسلمانوں کے قانون اس پہ لاگو کروں تو میں کس چیز کا اسٹرالوجر ہوں؟ بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ کو ان کے کلچر کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اسٹرالوجر مسٹ بی ویری ایجوکیٹڈ, اور اس کو پتہ ہوگا اس کی لمٹ. اگر فرض کریں کوئی امریکہ کا بندہ ہے یا کوئی چین میں, چین کے اور چیز ہے, چین والے تو اور ہیں, یونان والے اور لوگ ہیں, تو آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو, اب آپ کرسچن کو کہیں تیری 3 بیوی ہیں, 3 لائنیں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو 3 بیوی ہیں مثلا کہہ دیں گے, فٹافٹ کہہ دیں گے, یا تیری عمر او بابا ان کے مذہب میں 3 شادیاں ہے ہی نہیں. ہاں کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی 1 شادی ہے, 2 آپ نے illicit relations رکھے ہوئے ہیں یا hidden affairs چل رہے ہیں. This is the difference between interpretation and educated and non-educated astrologer. اچھا سر, اب پریڈکشنز کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ایک شور ہوگا ہے وہ ہے آئینی ترمیم کا. سر, حکومت آئینی ترمیم کروانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ میں نے آپ کا پچھلا پروگرام کہا تھا, میں نے کہا تھا میکسیمم 20 اکتوبر تک یہ سارا گند گلے گا, یہ سارا شور شرابہ ہوگا. سر, آپ نے تو اس میں کہا تھا کہ غازی فائز عیسیٰ صاحب کو بڑا عہدہ ملے گا. اور ملے گا, آپ دیکھیں تو صحیح. مجھے ایک چیز فائز عیسیٰ صاحب تو کہتے ہیں کہ چھوڑیں, فائز عیسیٰ صاحب کہنا نہ کہنا, ان بیچاروں کی جو ٹرولنگ ہوتی ہے, جو آپ یہاں دیکھیں بلحاظ, پھر میرے پہ کئی کمنٹس آئیں گے یہ اینٹی عمران خان ہے یا اینٹی یہ ہے وہ, اور یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ واحد, پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ واحد میں ہی ہوں یا ایک اور ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اسٹیل ابھی اندر رہیں گے, باقی تو ہر مہینے باہر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہو گیا. میں نے پچھلا بھی کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, یہ آئینی ترمیم بھی ہو جائے گی, آئینی ترمیم 20 اکتوبر سے پہلے. ہاں پہلے یہ سب کو 20 اکتوبر کے بعد ایک سکون سا شروع ہو جائے گا وہ سارا کچھ. اور تھوڑا سا مارس ہمارا انفلیکٹڈ ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ گورنمنٹ تھوڑا رسک نہیں لے رہی. اچھا, ٹھیک ہے, رسک نہیں لے رہی. آپ مجھے بتائیں, جنرل ضیاء نے آتے ہی 3-4 بولڈ سٹیپ لیے تھے, اور ساتھ پھر 11 سال حکومت کی تھی نا. اب وہ بولڈ سٹیپ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, آج یہ بھی بولڈ سٹیپ لے لیں, سکون ہو جائے گا صبح. بٹ یہ سب کو یہاں یہ فرق ہے کہ یہ سب کو نا لے کے چل رہے ہیں, سب کو یہ ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے. آپ مجھے بتائیں, اتنے ہنگامے میں کسی کو ایک ڈنڈا بھی مارا, اور ڈفرینسز دیکھیں آپ. میں کہا تھا مار سب نکل رہا ہے, کسی نے بھی آرمی پہ کوئی گالی بھی نکالی؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. آئی جی بیچارے کو رگڑا لگا دیا, باقی سارے محسن نقوی صاحب کو بھی. اچھا سر, آرمی, اب آپ ایک چیز یاد رکھیے گا, نو آرمی ول بی ویری اسٹرانگ, ویری اسٹرانگ, ویری اسٹرانگ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب آج دیکھیں
सऊदी अरब आया हुआ ना, बिल्कुल, इतने टोकरे बढ़ के लाया माशाल्लाह। सर अब एससीओ होने जा रही है और भी बैरूनी इन्वेस्टमेंट पिछले प्रोग्राम में, जबरदस्त इकोनॉमिकली ये अब रेट भी नीचे आए। जैसे आपने कहा था पाकिस्तान का अपना सितारा बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौलाना साहब जो किसके साथ मानेंगे? देखिए इमरान खान के साथ? मौलाना साहब जैमना ही है, और जैमने जो होते हैं ना वो ज़्यादा अकल वाले अपने आप को होते भी लायक है अकल वाले, उनको ये शतरंज वाली मोहरे चलाने वाले माहिर होते हैं, जैमना की बात करते हैं और फिर खुद ही फैसला करना खुद ही करना। मौलाना साहब बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे, न्यूसेंस उनको देखें, फॉल्ट फिर भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का था तो उन्होंने साथ दिया, उसके बाद उनको इग्नोर करके एक साइड पे फेंकता, तो रिएक्शन तो उनका बनता था, लेकिन उनका रिएक्शन पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव एंटी पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन सर फिर इसका मतलब ये है ना कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे आप? करेंगे 100%। अच्छा, इवन पीटीआई के कुछ देख लीजिएगा, सर नंबर हुकूमत के पास पूरे हैं, बंदे पूरे, पक्की बात है, पक्की बात। सर इमरान खान साहब के लिए आपने पिछली दफ़ा कहा था, क्योंकि ये हमने लास्ट मंथ प्रोग्राम किया था, आपने कहा भी जेल में रहेंगे, लेकिन आगे इन फ्यूचर हम देखेंगे। देखें अब 21 के बाद सब कुछ हो जाएगा, उनके जो भी है वो देखें। इमरान खान साहब को मैं ब्लेम नहीं करता, बट उनकी जो इर्द गिर्द जितने दरबारी थे वो सारे अंदर जाके एक जाके कुछ कहता है, एक कुछ कहता है, कुछ कहता है। वो देखें सेंसिबल आदमी भी जो होता है ना वो मौके की मुनासिबत के हिसाब से चलता है। बिल्कुल ठीक। यही अगर इमरान खान साहब मैच ना डालते, आराम से बाहर निकलते, क्या ख्याल है दोबारा नहीं आ सकते थे? सर दोबारा वजीर आजम तो नहीं बनेंगे, लेकिन जेल से कब निकलते दिखाई दे रहे हैं? जेल से ये एग्रीमेंट करके निकलेंगे। कब तक आपको ये क्या नजर आता है? नवंबर के एंड तक, अक्टूबर में ये शुरू हो जाएगा। हमारा नवंबर शुरू होता है 20-22 अक्टूबर से। ओके, ये कॉन्फ्रेंस खत्म होनी है, उसके बाद उनकी होस्ट अब फिर वो अब वाइजली सोचेंगे कि भी मेरे तो सारे जो भी थे। सर इमरान नियाजी साहब ने गंडापुर साहब को कहा था कि इंतशार फैलाओ नहीं तो मैं तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगा। गंडापुर आपको वजारत आला पे दिखाई दे रहे हैं मजीद? गंडापुर साहब का मैं अब देखें, मेरे पास उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के ज़ायचे में देखें ना तो वो खेल रहे हैं उनको, जैसे कहते हैं ना कि डोरे नहीं, जैसे आप पुतली तमाशा अब आपके ज़माने में तो है नहीं है, और हमारे छोटे होते हम होते थे, आप लोगों ने तो देखा नहीं है, वो अंकल सुरगम भी होता था तो वो अंकल सुरगम है हमारे, जिसके वो हाथ किसी और के हैं, डोरे किसी और के हाथ में। सर इमरान खान साहब के बारे में तो कह दिया कि निकल जाएंगे, लेकिन आपने तो कह दिया दोबारा वज़ीर आज़म कभी नहीं बनेंगे। मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, चांस ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब की सियासत? बस वो भी अपना बैठ के अब बाहर चल जाएंगे, 6-7 महीने बाहर रहेंगे आराम से, स्कूल आपने से कहा था कि चले जाएंगे, करेंगे, अभी फिर वापस आ जाएंगे, चलेंगे। ये 5 साल तो आप भूल जाए ना। जरदारी साहब के जरदारी साहब अपने मौजे कर रहे हैं, सितारे अच्छे जा रहे हैं। हाँ मौजे, वो लियो हैं, लियो के तो दिन है खेलने कूदने के। ज़बरदस्त हो गया सर। पाकिस्तान देखें वही जरदारी साहब है, भागे फिर रहे, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और वैसे उनकी ये बात बहुत अच्छी है, वो कहते हैं कि भी सबको साथ लेके चलना है, और जिस तरह से उन्होंने एपीसी भी बुलवाई, तो सर इसका मतलब है पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह से खुशखबरी है। इंशाल्लाह देखें, बड़े मैं टेक्निकल बात करूंगा कि पाकिस्तान का मार्स 12वें घर में फंसा हुआ है, साजिशों का घर है, अच्छा, प्रोफेशन का घर है, और मास डील करता है यूनिफॉर्म फोर्सेस को। देखें पुलिस पे कितना दबाव है, डंडे खा रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं, आर्मी की शहादतें हो रही हैं वहाँ से। देखें बाहर के जंग ही है, हालत जंग में ऐसा ही है। 11 जनवरी को मार्स राहु निकल जाएगा, मार्स फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अच्छा, और सुकून आ जाएगा आपकी, और मेजर चेंजेस इन मार्च, मेजर चेंजेस। सर इमरान खान के अलावा आपको पीटीआई का मतलब जो मुस्तकबिल है वो क्या दिखाई देता है? इमरान खान को अगर हम माइनस कर दें, उनका सियासी जानशीन कौन होगा? मुख्तलिफ लोग। अपनी वाइफ बुशरा बीबी? नहीं, वो भी नज़र नहीं आती, बुशरा बीबी भी नहीं। अच्छा। कोई नहीं है, कोई नहीं आए, कोई आएगा, लेकिन वो अब मुझे एक चीज़ बताएं, MQM की मिसाल ले लें जी, कहाँ बैठे हैं उनके बानी, अल्ताफ हसन बिल्कुल बैठे हैं, बस उसी वही समझ लें, वही हाल बनेगा। पीटीआई का हाल एमक्यूएम वाला होने जा रहा है। बस 2 पार्टियां बन जाएंगी, 2 ग्रुप बन जाएंगे, इधर बन जाएंगे, वो जो खेलना था खेल लिया। मुझे बताएं कि 2.5 साल में पूरा जोर लगा लिया, कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। बस ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया
آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.